رات کو کیوں سوتے؟ اپنی قبر کا فکر کرو، مرنے کا فکر کرو. نہ بیوی ساتھ جائے گی، نہ بچے ساتھ جائیں گے، نہ پلنگ ہوگا، نہ بستر ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ جو یار ہوں گے، نہ کوٹھی ہوگی، نہ کار ہوگی. وہاں قبر میں اکیلے جانا ہے. اکیلے پہلی رات قبر کی مشکل ہے. پہلی رات قبر کی، پہلی رات قبر کی کوئی نہیں ہوگا، انسان اکیلا ہوگا. قبر ادھر سے دبائے گی، ہڈی پر جو ہے تو پسلیاں ٹوٹ کر ادھر نکل جائیں گے، ادھر سے دبائے گی ادھر نکل، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہی حال ہوگا. حضور نے فرمایا قبر و بیت الدیدان، فرمایا قبر جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ بچھو کا گھر ہے. قبر جو ہے یہ سانپوں کا گھر ہے، اژدہوں کا گھر ہے. فرمایا مرنے کے بعد جو ہے یا تو اپنے لیے پھولوں کا گھر بنا لو، یا جو ہے تو کیڑے مکوڑوں کا گھر بنا لو، یا سانپوں اور بچھو کا گھر بنا لو. ایک بچھو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچھو جو انسان کو کاٹے گا یا پیشانی کو، بے نمازی کی پیشانی کو کاٹے گا، اس کی زبان کو کاٹے گا، جو چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا چیخ انسان کی اتنی نکلے گی، اگر وہ چیخ دنیا میں کوئی سن لے تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے. اور وہ اتنا زہریلا بچھو ہے، اگر اس کا سانس باہر نکل جائے دنیا کی سب چیزیں مر جائیں، سب گھاس پودے ختم ہو جائیں. یہ ایسے ایسے بچھو انسان پر مسلط ہوں گے، پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو ہم نے قرآن دیا تھا، اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے حدیث قدسی ہے، جن کو ہم نے قرآن دیا تھا اور وہ راتوں کو قرآن نہیں پڑھتے تھے، آج ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آج قبر کی اندھیری ان کو جو ہے دبا رہی ہے، قبر کے عذاب ان کو لگ رہے ہیں. کیوں اللہ صاحب قبر کا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، رات کو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن رات کا پڑھنا، دن میں قرآن تو پڑھتا ہے کوئی، لیکن رات کا قرآن پڑھنا، رات کا ایک حصہ قرآن کے لیے رکھنا. اللہ نے خود اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو اللہ نے فرمایا قم اللیل، اے میرے حبیب ساری رات بیدار رہو، ساری رات بیدار رہو. آپ غار ہرا میں رہتے تھے، غار ہرا میں رہتے تھے. فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا اب ان قسم ہو قلیلہ، کچھ حصہ کم کر دو آرام کے لیے، باقی رات پھر بھی جاگو. پھر فرمایا نصف، آدھی رات تو کم سے کم آدھی رات تو جاگو، یا اسے بھی کچھ کم کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے جو ہے دو چیزیں دی ہیں. ایک رات کا تنہائی دی ہے، اس وقت بیوی سے، بچوں سے، گھر سے، اپنے جتنے بھی وہ ہیں سب سے الگ ہو کر. یہ حضور کو نہیں، ہمیں حکم ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اس وقت ذہن سے خالی ہو کر، نوکری کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، دولت کا خیال چھوڑ کر، ذہن کو بالکل خالی کر کے، اور ظاہری طور پر بھی خالی، تھوڑا سے جو تو چھوٹا سے کمرہ بنا لو، چھوٹا سے کٹھو رکھ لو. جیسے ہمارے صوفیہ کرام نے، آپ لوگ میں بہت سے لوگ شاید جو ہے وہ وہاں جو ہے تو اشمقام گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں اشمقام غار دیکھی ہوگی، یا جو ہے شیخ العالم کے یہاں گئے ہوں گے، شیخ العالم کی غار دیکھی ہوگی، یا قوم آران میں گئے ہوں گے. حضرت حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ کہاں جو ذکر کرتے تھے، کشمیر میں اتنی یادگاریں ہیں سلف صالحین کی. وہ یادگاریں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم بھی ایک زندگی کا حصہ تنہائی میں گزاریں. غاروں میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے، لیکن گھروں میں کم سے کم ایک جگہ تھوڑی سی مخصوص رہے کہ تنہائی میں اس جگہ میں بیٹھ کر اللہ ادا کیا جائے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے، تنہائی میں جو ہے تو ذکر کیا جائے، تنہائی میں تلاوت قرآن کی جائے، تنہائی میں درود شریف پڑھا جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت مشکل منزل آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے حبیب کو
فتبتل الیہ تبتیلا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی تو سارا دین ہی ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سب دین ہی کہتے ہیں، سب عبادت ہی ہے، لیکن اس میں سے بھی میرے ساتھ سب جب سرگوشی کرنی ہے تو بالکل تنہا ہو، مجھے جب یاد کرنا ہے ایک دن ایسا ضرور نکال کہ جو بالکل ہی منقطع ہو کر دنیا سے میری طرف متوجہ ہو جاتا، تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی زندگی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یا تو ان کی ساری زندگی کیا تھی؟ عبادت تو ہی تھی۔ آپ کی ساری زندگی کیا تھی؟ آپ کا کوئی دنیا کا کام تو نہیں، آپ سارے کا سارا دین۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی پاک، ان دین کے کاموں سے بھی فارغ ہو کر، الگ اکیلے ہو کر، جماعت کی نمازوں سے فارغ ہو کر ہمارے لیے اکیلے نماز کا ٹائم نہ تھا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے پاس بالکل تنہائی میں ہو کر رغبت کرو اور اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اس توجہ کی بہت بڑی قیمت ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ رات بستر پر لیٹتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہوئے آپ تھوڑا سے دن کے حالات کو سوچ لیں کیا کیا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیں۔ بے شک آپ کے پاس کوئی سویا رہے، وہ اپنے کام میں رہے، آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے، آج عام لوگ بے خوابی کی بات بتاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، اجیا میں رات نیند نہیں آتی، بے خوابی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سوتے وقت جو ہے اپنے روح کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے توجہ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، تاکہ جب ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کیچ کر لے گا ہمارے زندگی، اللہ کی نور آ جائے گا، اللہ کی طرف سے روشنی آ جائے گی، اور ہمیں جو ہے بدخوابی نہیں آئے گی، ہمیں پریشانی نہیں آئے ہوگی، سکون کی نیند آ جائے گی، آرام کی نیند آ جائے گی۔ آج دنیا میں کوئی کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، کوئی میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، مومن کو نہیں ہو سکتا، کافر کو ہو سکتا ہے۔ مومن کو کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ مومن کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ مومن کو پریشانی ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ مومن کو کیا پریشانی ہے؟ میرے نبی پاک راضی ہے یا ناراض ہے مجھ سے؟ مومن کو کیا پریشانی ہے؟ مومن کو یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ مومن کو کیا ہے؟ مومن کو قرآن ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سے بڑھ کر اور دولت ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھے، رات کو جو قرآن پڑھے اس کو کہاں ڈپریشن ہو، اس کو یہ بلائیں کہاں سے آئیں؟ یہ اس لیے سب کچھ آتا ہے کہ ہم دنیا کو سوچتے ہیں، ہمیں نہ حکومتوں کو سوچنا ہے، نہ دنیا کے حالات کو سوچنا ہے، ہمیں تو اپنے جو ہے طاقت کے ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ دنیا کو ٹھکرا دینا ہے، روحانی طاقت کے ساتھ دنیا کو پلٹ کر رکھ دینا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ کون سے کلمہ تھا کہ جس کلمے کی طاقت سے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں انسانوں کے دل کو پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ کلمہ ہمیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے اسلاف نے جو کلمہ پڑھا تھا، وہ کلمہ ہم سے آج کیوں چھوٹ گیا ہے؟ اس کلمے کے اندر جان کیوں نہیں ہے؟ اس کلمے کو ہم زبانی پڑھتے ہیں، اس کلمے کو ہم اندر کی کوٹھڑیوں میں نہیں اتارتے ہیں، اس کلمے کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اس کلمے کو ہم حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے، اللہ کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، اللہ کی طرف سے جو فیضان نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے انوار اور برکات نہیں آئیں گی، نبی پاک سے ان کا فیض نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے ہم پریشان تو رہیں گے، پریشانیاں رہیں گی، بیوی کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، ملک کی پریشانی، حالات کی پریشانی، حکومتوں کی پریشانی۔ ایمان والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایمان والے کو کیا پریشانی ہے؟ ایمان والے کو طاقت ہے ایمان کی، ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی کروڑوں انسانوں کفر کی
کروڑوں جو کفر کے کروڑوں جو ہے تو طوفانوں کو وہ ایک پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیتا ہے. کیا حضرت ابراہیم نے نہیں اڑایا؟ نمرود کی طاقت کو نہیں اڑا دیا؟ کتنی فوج تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ. میرے بھائیوں، ہمارے پاس روحانی طاقت نہیں ہے. ہم نے اپنے روح کو مردہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنی آتما کو مار رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا ہے، ہم نے ایمان کو حلاوت سے خالی کیا ہے. ہمارا ایمان جو ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں آ رہی ہے، وہ پاور نہیں آ رہی ہے، وہ روشنی نہیں آ رہی ہے. جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ہلا سکے، جو ہمیں مصیبت میں ڈال سکے، جو ہمیں مشکل میں ڈال سکے یا ہمیں گھبرا دے. ہم نہیں گھبرا سکتے، لیکن گھبرانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی، جو ہمارے بزرگوں کے اندر تھی، جو جنید بغدادی کے اندر تھی، جو بازیدید بوستامی کے اندر تھی، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے اندر تھی، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر تھی، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اندر تھی، جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے اندر تھی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے اسلاف کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اسلاف کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، اسلاف کے تخلیہ کی طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ان کی تربیت کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم مٹیریلزم میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ساری تباہیاں آ رہی ہیں. ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کے ساتھ ساری دنیا کو جو زندہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق. آپ کے امام صاحب مولانا مفتی صغیر صاحب بار بار 2-4 سال سے 2-3 سال سے تقاضا کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی اب بات کریں تو کس سے کریں؟ اس لیے کہ سب کہتے ہیں ڈپریشن، سب کہتے ہیں پریشانیاں. ہم تو پریشان نہیں ہیں، تو پریشان حال لوگوں کے سامنے ہم کیا بیان کریں؟ اس لیے کہ دو متضاد چیزیں ہیں. ہمیں تو کوئی پریشانی ہے نہیں. کہتے ہیں ہم غلام ہیں. میں نے کہا ہم تو غلام نہیں، ہم تو آزاد ہیں. ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں تو کسی کا فکر نہیں ہے. ہمیں تو فکر ہے، صرف فکر ہے کہ محمد کا دین زندہ ہے یا نہیں، قرآن پاک کی تعلیم دنیا میں زندہ ہے یا نہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا، قرآن سمجھا جا رہا ہے یا نہیں سمجھا جا رہا، ایمان زندہ کیا جا رہا ہے یا نہیں زندہ کیا جا رہا. تو اس سے تو کوئی انسان کو پریشانیاں ہوتی، اس سے تو پریشانیاں دور ہی ہوتی ہیں، اس سے تو انسان کا دل مضبوط ہی ہوتا ہے. تو ہمارے مفتی صاحب نے بار بار تقاضا کیا. میں نے کہا چلو بھائی، کہا کچھ اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ان کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ آگے چلو، میں کوشش کروں گا. تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی بڑھانے کی کوشش کرے. اللہ صلی علی سیدنا محمد.